مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حد اجر عطا فرمائے۔ قربانی کا موقع ہے، بعض لوگ قربانی کر رہے ہیں، بعض نہیں بھی کر پا رہے ہیں۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی والے عمل میں حصہ لیں، اور یہ کہہ کر کہ ہر سال تو ہم قربانی کرتے آئے ہیں، اگر اس سال نہ کی تو کیا حرج کی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دھمکی بھرا پیغام ہے نبی کا کہ ایسے لوگوں کو کیا حق ہے کہ وہ سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر عید منائیں، عیدگاہ میں ان کے ساتھ آئے اور نماز پڑھیں۔ تو اگر ہمارے پاس گنجائش ہے تو ہم قربانی ضرور کریں، اور گنجائش نہیں ہے تو پھر رخصت ہے، نہ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب قربانی کرنے میں ہمیں بہت سی احتیاطیں بھی کرنی ہیں، جیسا کہ ہم دیکھیں، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ قربانی آخر واجب ہونے کی اس کی شرائط کیا ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، عقل مند۔ مجنون اور پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 بالغ ہونا، نابالغ پر چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال ہو قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر ماں باپ اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے قربانی کرنا چاہیں تو نفلی قربانی، مستحب قربانی کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 صاحب نصاب ہونا، تو جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 5 آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 6 اب آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ ہمارے ہاں غلامی کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، ہم سب آزاد ہیں۔ وقتی طور پر اپنی سزا کاٹنے کے لیے جو جیل میں جا رہے ہیں، وقتی طور پر جو وہاں پہ غلام بن جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے آزاد ہیں۔ ان کے پاس بھی باہر اتنا مال ہے، وہ ان کے پر قربانی واجب ہو رہی ہے تو وہ باہر ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور ان کو چاہیے کہ اگر اتنا مال موجود ہے تو وہ اپنی طرف سے بھی قربانی باہر کروا دیا کریں۔ اسی طرح سے چھٹی شرط جو ہے وہ ہے مقیم ہونا، کہ جو قربانی کے ایام ہیں 3 دن، ان دنوں میں ہم شرعی اعتبار سے مسافر نہ ہوں، کسی ایسی جگہ نہ ہو کہ ہم شریعت کی نظر میں مسافر کہلا رہے تو ہم پر قربانی نہیں۔ ہاں اگر مقیم ہے یا ایسی جگہ ہم قیام کیے ہوئے ہیں، چاہے سفر میں ہیں جہاں 15 دن سے ہمیں زیادہ رکنا ہی ہے، یعنی مقیم کے اوپر قربانی ہے، مسافر پر قربانی نہیں۔ یہ تو ہوئی قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں۔ اب جب ہم قربانی کر رہے ہوں تو اس میں بعض لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ چھوٹے جانور جیسا کہ بھیڑ، بکرا، بکری، دمبا وغیرہ اس کی قربانی کریں۔ بکرا اور بکری اس کی عمر جو ہے پوری 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ آج کل جیسا کہ سوشل میڈیا پر بھی ویڈیوز چل رہی ہیں اور بعض لوگ جانور لا رہے ہیں تو نقلی دانت بھی لگا کر جو ہے ان کو دتا ہوا بتا کر ان کو بیچا جا رہا ہے۔ تو صحیح طرح سے جانچ کر کے جانور خریدیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے۔ اب دانت آئے نہ آئے وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن یہ دیکھنا، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی عمر مکمل 1 سال ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہمارے بچے ہیں، بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں گھروں کے اندر 1 سال سے زیادہ ہو گیا دانت ہی نہیں نکل آئے، تو ہو سکتا ہے کسی اس کی جسمانی کمزوری یا کسی اور وجہ سے اس کے بھی دانت نہ نکلے ہو، لیکن اس کی عمر 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ، دمبا وغیرہ ہے، ہم اگر اس کی قربانی کرنا چاہیں بہتر ہے، افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قربانی کے موقع پر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چت قبرے مینڈے خریدتے تھے، اور بعض علماء کے بقول آپ سفید مینڈوں کی خریداری کرتے تھے۔ پھر عید کے بعد، عید کی نماز کے بعد 1 مینڈا آپ عیدگاہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو مینڈا ہے، دمبا وغیرہ ہے، ان کی عمر کم سے کم 6 مہینے ہونا ضروری ہے۔ اگر 6 مہینے کی عمر کے مینڈے، دمبے وغیرہ وہ دیکھنے میں 1 سال کے محسوس ہو رہے ہیں تو ان کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بڑا جانور ہے، بھینس، اونٹ وغیرہ، تو اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 قربانی کرنے والے اس کے اندر حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں آج کل احتیاط نہیں کی جاتی۔ جو حصہ دینے والے ہیں نہ تو وہ احتیاط کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو حصہ لینے والے ہیں نہ ہی وہ احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اب بڑے جانور میں جب ہم حصہ لے رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کی جانچ کریں، ہم اس بات کی تحقیق کریں کہ اس بڑے جانور کے اندر کوئی حرام آمدنی والا تو شریک نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک بھی اگر حصے دار حرام آمدنی والا اس میں آ گیا، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے پوچھا کریں، جانچا کریں، جو دینے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر نظر رکھیں اور ان کو جو ہے اس طرح سے دوسرے لوگوں کی قربانی میں ان کو حصہ نہ دیں کہ ان کی بھی قربانی خراب ہو جائے۔ لیکن ایسے لوگ جو حصہ لے رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا یہ عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل لقمۃ من الحرام لم يقبل اللہ تعالی منہ صرفا ولا عدلا۔ حرام آمدنی والے کا کوئی عمل، چاہے وہ نفلی ہو، چاہے فرض ہو، واجب ہو، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو حرام آمدنی سے کی جانے والی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ حرام آمدنی سے کیا جانے والا صدقہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ حرام آمدنی سے کیا جانے والا کوئی بھی عمل اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر جس جانور میں آپ حصہ لے رہے ہیں اس میں کوئی ایک بھی حرام آمدنی والا شریک ہو گیا، سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، کسی کی قربانی نہیں مانتے۔ اسی کے اندر دوسری احتیاط کیا ضروری ہے کہ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قربانی کے حصے دے رہے ہیں، قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد جب حصے تقسیم کیے جاتے ہیں تو بس اندازے سے ایسے ایسے ڈھیر لگایا اور اٹھا کے دے دیا، یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جب آپ حصے تقسیم کر رہے ہو تول کر برابر سرابر تقسیم کریں۔ ہاں اگر اس میں جیب، کلے، یہ وہ ساری چیزیں، سب چیزیں اگر اس میں شامل کر لی جائیں، گردے، کلیجی، جیب، کلے وغیرہ، اس کے بعد ہم اندازے سے تقسیم کر لیں تو چل جائے گا۔ لیکن جب صرف گوشت کی ہم تقسیم کر رہے ہوں بغیر تولے ہوئے، برابر سرابر دیے بغیر، وہ حصے دینا اس طرح سے اندازے سے جائز نہیں ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طرح سے بڑے جانور میں حصہ لیتے وقت اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے، اگر کسی ایک شخص کی بھی نیت 7 میں سے یہ ہے کہ صرف مجھے گوشت کھانا ہے، صرف گوشت کھانے کی نیت سے اگر اس میں حصہ لیا جا رہا ہے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ کون گوشت کھانے کی نیت سے کر رہا ہے؟ تو بھائی نہیں معلوم ہے تو ابھی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہم کبھی زندگی میں صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی نہ کریں۔ جیسا کہ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے، چھوٹا جانور بھی لینے جا رہے ہیں تو بڑا موٹے سے موٹا، فربے سے فربا جو ہے جانور خریدنے کی کوشش ہوتی ہے۔ وجہ کہ یار زیادہ سے زیادہ گوشت کھانے کو مل جائے۔ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی نہ کریں، قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ کی رضا کے لیے اس جانور کو قربان کرنے کی نیت سے قربانی کریں گے تو قربانی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ میں سورہ حج کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، نہیں ینال اللہ لحومها
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ تو تمہارے ذبح کیے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں تو تمہارے خلوص اور تقوی کا امتحان ہوتا ہے کہ تم کتنے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور دل کی خوشی کے ساتھ آپ اس قربانی والے عمل میں حصہ لیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں کو اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ ہی اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھتے ہیں کہ تم کتنے مال والے ہو، کتنے روپے پیسے والے ہو، کتنے مالدار ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو امتحان ہوتا ہے وہ تو تمہارے دل کا امتحان ہوتا ہے کہ تم کتنے خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کو انجام دے رہے ہو۔ یہی عمل نہیں، یہ شرط ہر عمل پر لاگو ہوتی ہے کہ کسی بھی موقع پر آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تم کتنا مال لے کر آ رہے ہو، امتحان ہوتا ہے تو اس بات کا کہ تم کس نیت سے اس کو خرچ کر رہے ہو۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو دکھلانا کہ میں نے اتنا پیسہ مسجد میں دیا، میں نے اتنا پیسہ مدرسے میں دیا، میں اتنا بڑا جانور اور اتنا مہنگا جانور خرید کے لے کر آیا ہوں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو پھر یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ روپیہ ایک ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، خالص اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ روپیہ 1,00,000 ہو اور اس میں مقصد کیا ہو؟ دکھلاوا ہو، ریا ہو، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو مشہور کرنا ہو، شہرت پانا ہو، تو پھر ایسے عمل پر کچھ ملنے والا نہیں۔ تو کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرے نمبر پہ یہ ضروری ہے کہ وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اسی طرح سے اب ہم قربانی کا جانور جب ذبح کرتے ہیں اس کے اندر بعض مرتبہ بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، خاص طور سے جب ہم قربانی کا جانور قصائی سے ذبح کروا رہے ہیں، اس کو جلدی ہوتی ہے، ایک دن میں جو ہے کئی جانوروں کو قربان کرنا ہے، کچھ ہی دیر میں جو ہے اس کو کئی گھروں میں پہنچنا ہے، تو وہ خیال نہیں رکھتے کہ کس طرح سے قربانی درست ہوگی نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ تو ان کے منہ جو ہے اس سے بھرے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، گٹکا پان مسالے سے، تو وہ دعا بھی نہیں پڑھ پاتے۔ تو آپ سوچیں آپ کی قربانی کیسی ہو رہی ہے۔ تو ایسے قصائیوں سے ہاتھ جوڑو، ان قصائیوں کو اپنے گھر میں نہ آنے دیں، بلکہ آپ خود قصائی بنے اس دن، کوشش کریں، کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود ذبح کیا کرتے تھے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں چاہیے، افضل اور بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی قربانی کو، اپنے جانور کو خود ذبح کریں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود ذبح کیا کرتے تھے۔ زیادہ قصائیوں کے چکر میں نہ پڑیں، بعد میں بوٹی ووٹی بنوا لیں، لیکن ذبح خود کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوش دلی کے ساتھ اس قربانی والے عمل میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔